5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں خالصتاً، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ نمبر 1 نماز۔ آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں، ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں، جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ، بولو نا، نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم، اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے۔ اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی، بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر، طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا، ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا۔ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا۔ ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں، ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے، اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا 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 نا، غریبوں سے تو ہے ہی نہیں، غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیے، درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے۔ 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے، نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں، آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے، تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا۔ تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام، مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان۔ پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائل ہوں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں، آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا، کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کیا ہے پیسے نہیں ہے، یہ ٹینشن، ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا، تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو۔ تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ، خدا ہے، بنایا ہے، کیا کرے، بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں، لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ، اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے،
मुस्तासिम, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता है रमजान का रोजा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो वो दो को क्या कर दिया, ये खारिज कर दिया, आसान रखा उसको। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चलो वुजू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफा हाथ ही मिट्टी में मारना है, छोड़ो ऐसे ही नमाज पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं। यानी ये तो कर दिया सफर में 2 रकअतें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के तो ये मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो। जिससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहाँ बहुत से लोग रमजान में ये करते हैं कि जी चूंकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफर और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमजान का रोजा नहीं छोड़ सकते। ये इस उज़र को उज़र माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते, गर्मी के रोजों में खास तौर पे ज्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोजा, वो तो मर जाएगा प्यास से। मैं उससे कहता था भाई ये चूंकि मेरा मज़हब मैं बनाए बा दीन तो है नहीं, होता तो असम्बलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खातून आई, उन्होंने क्या कि यार रसूलुल्लाह मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसे अल्फाज बोले जिससे जमाने जाहिलियत में ये समझा जाता था कि तलाक हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, ज़िहार जिसे कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं पाता, तलाक हो गई है, बीवी हराम हो गई है ना। तो वो औरत अल्लाह से दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही। आसमान से वही नाजिल हुई कि इन अल्फाज से तलाक नहीं होती बल्कि कफारा देने से कफारा दे देंगे तो निकाह इनका बाकी है। इससे में क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये नहीं कहा मैं मशवरा करके कानून चेंज कर देता हूँ, तुम्हारी टेंशन मुझसे देखी नहीं जा रही तो मैं साहबा को बुलाता हूँ, ऐसा करते हैं हम कुछ इस पे गौर फिक्र करके सोसाइटी के हिसाब से इसको जरा तलाक के हकाम में कुछ चेंजिंग ले आते हैं। ना 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 ना, अल्लाह मियां नहीं चेंज कर दिया तो हो गया, खुद से नहीं होता। तो खूब समझ लें, मुफ्ती का काम लोगों को अल्लाह का कानून बताना है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके उसको ऐसा बना देना कि उसमें सोसाइटी उसको कबूल कर ले। ये मौलाना साहब के बोले ना, ये नहीं, बस में नहीं। लोग हमसे पूछते हैं ना 3-3 तलाकें देके बहुत पूछ रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं थे भाई हमें तो। अब वो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, भाई हमारा तो हम तो पैगाम पहुंचा देंगे, अल्लाह मियां ने जब ऑप्शन रखा ही नहीं है तो हम क्या करें। आप अभी अल्लाह मियां से जाके लड़ लेना क़यामत के दिन। तो यहां भी यही मसला है कि इस्लाम ने ना रोजा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज के अलावा किसी के लिए नहीं रखा। अब लोग कह रहे होते हैं मजदूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो हमें इस्लामी कानून में ये मिलता है कि मजदूर अगर सेहतमंद है, सफर में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने मेयार नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोजा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं। ऐसा ही कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ ये जरूर है कि रोजा वो रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोजा रख के नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए तो फिर तोड़ने की इजाजत है, बीमार होने का खतरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोजा तोड़ने की भी बोले ना भाई इजाजत है। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोजा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत खराब हो रही है, तो रोजा वो तोड़ सकता है। तो अब ये शुगर के साथ खास नहीं है, मजदूर को अगर ये खतरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोजा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या खुदा ना ख्वास्ता मर जाऊंगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा, जिससे कोई भी बीमारी होने का खतरा है, तो जब उसका ये ख्याल और गालिब गुमान हो कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम उसको रोजा तोड़ने की इजाजत देता है। तो उलमा कहते हैं जो कोयले की कान में काम करते हैं ना, रोजाना रोजा रखेंगे और रोजाना हालत गैर होने पर रोजा तोड़ेंगे, क्योंकि छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की है। बहुत मुश्किल है बात समझाना, मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में। हमारे गामदी साहब ने तो फतवा दे दिया कि कल आपका पेपर है तो भी आप रोजा छोड़ सकते हैं। तो मैं मकसद गामदी साहब पे रद्द करना नहीं है, मकसद ये कि इस किस्म के भी स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ये कानून को आप इस्लाम के चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहने देना पड़ेगा। तो आपके पास गर्मी की शिद्दत की वजह से, जॉब की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पेपर की वजह से रोजा छोड़ने का ऑप्शन नहीं है।
اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا۔ ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں۔ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا۔ وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں، بک رہتا ہوں عشیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے۔ یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے۔ ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فطور جو آج عربی میں ہے، یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں۔ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں۔ بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے۔ چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں، ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو۔ تو چائے پیئے نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، یا پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے۔ 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ آپ سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا۔ واللہ عالم، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ۔ تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں۔ زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا میرا خیال۔ میں نے بہت کم لوگ دیکھیں کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھیں۔ اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت زیادہ۔ تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے۔ علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے، باڈی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بولیں روزہ ہے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے، اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ دیکھیں آج کامیابی جسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش، تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو، اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں، اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے،
جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا، کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی، وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی، تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے، لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ آج چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور ٹائم کیا ہے صبح؟ تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے ہیں. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، انہوں نے، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا، یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک